آپ دیکھ رہے ہیں رہنمائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اسٹوری میں میں آپ کو ایک پرانے ڈرائیور کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں، ادریس بیٹے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ کافی پرانی بیماری ہے اور مزید علاج جاری رکھنا پڑے گا، جس کے لیے کافی رقم درکار ہوگی۔ ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، علاج کیسے کرائیں گے؟ بابا ڈرائیور دکھی ہو کر بولے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے چچا جان کے کہنے پر میرے والد نے آپ کو نوکری سے نکال دیا۔ ادریس نے کہا، ہاں ادریس بیٹے، میں بہت پریشان تھا، کچھ دنوں تک کام پر نہ آ سکا، میری بھی مجبوری تھی۔ بابا ڈرائیور بولے، بابا اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کے لیے کچھ رقم لایا ہوں، آپ اسے اپنے کھانے پینے اور بیوی اور بیٹے کے علاج کے لیے رکھ لیں۔ ادریس بابا ڈرائیور کو کچھ رقم دیتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹے، تم نے اس مشکل گھڑی میں مجھ غریب کا خیال رکھا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا۔ بابا ڈرائیور نے ادریس کو دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ ادریس کو بابا کی مدد کر کے کافی سکون مل گیا تھا اور وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ایک دن ادریس جیسے ہی اب اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابو کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ادریس نے پوچھا تو انہوں نے پہلے تو کچھ بتانے سے انکار کیا، مگر جب ادریس نے زیادہ اصرار کیا تو وہ بولے، بیٹا میرے بریف کیس میں سے 1 لاکھ روپے غائب ہیں اور ساتھ میں تمہاری امی کے بھی کچھ زیورات چوری ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کس نے چوری کی ہے۔ ابو جان، آپ نے گھر میں تمام ملازمین کی تلاشی لی ہے، آپ کو کسی پر شک ہے؟ چور یقیناً گھر میں ہی موجود ہے۔ ادریس نے کہا، نہیں بیٹا، مجھے کسی پر شک نہیں، تم کو تو پتہ ہے ہمارے تمام نوکر ایماندار ہیں اور پچھلے 10 سال سے ہمارے گھر میں کام کر رہے ہیں، آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ شیخ حمید نے کہا، ابو جان مجھے تو نئے ڈرائیور پر شک ہو رہا ہے، آپ ذرا اس سے پوچھیں۔ ادریس نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے بھی اس پر شک ہے کیونکہ پرانے ملازم تو ایسا نہیں کر سکتے، مگر جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملے تو ہم کس طرح اسے پکڑ سکتے ہیں؟ والد بولے، ابو جان آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ جلد از جلد چور کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ ادریس نے پورے عزم کے ساتھ جواب دیا۔ ادریس نے اب نئے ڈرائیور پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی اور وہ روز ڈرائیور کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک دن ادریس اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر لان میں موجود نئے ڈرائیور پر پڑی۔ وہ گھاس پر بیٹھا نیچے زمین پر ہاتھ مار کر کچھ تلاش کر رہا تھا، کافی پریشان دکھائی دیتا تھا۔ جب اس نے نیچے زمین کو ٹٹول کر اطمینان کر لیا تو وہاں سے چلا گیا اور ادریس جلدی سے لان میں پہنچا، زمین کو ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا زمین کی ایک جگہ سے کھودی گئی تھی، پھر اس طرح بھری گئی تھی کہ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا تھا۔ ادریس نے ایک بیلچہ لیا، زمین کھودنے لگا، تھوڑی دیر بعد وہ ایک گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی مٹی ہٹائی تو ایک بڑا چمڑے کا بیگ اندر سے ملا۔ ادریس نے جیسے ہی بیگ کھولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، بیگ کے اندر کافی رقم، کچھ زیورات موجود تھے۔ ادریس نے بیگ دیکھ کر تسلی کر لی تو اس کو دوبارہ زمین میں دبا دیا، مٹی پہلے کی طرح برابر کر دی۔ ادریس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ وہ چور کو ثبوت کے ساتھ پکڑ سکے۔ اس نے یہ سب ماجرا اپنے ابو اور چچا کو بھی بتا دیا۔ چنانچہ سب رات کو تقریباً 1 بجے کھڑکی میں کھڑے لان کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے نیا ڈرائیور اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو ادریس چوکنا ہو گیا۔ ڈرائیور زمین کھودنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے زمین سے مٹی ہٹا کر چمڑے کا بیگ برآمد کر لیا۔ جیسے ہی بیگ اٹھا کر نکلنے لگا، اچانک ایک آواز سن کر ٹھڑک رہ گیا، خبردار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یہ بیگ میرے حوالے کر دو، تمہارا جرم اب فاش ہو چکا ہے، تم ایک چور ہو، یہ ہم سب جان گئے ہیں۔ اچانک ادریس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ڈرائیور کو بالکل توقع نہیں تھی اس طرح ڈر لیا جائے گا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا تو گھر میں موجود ملازموں نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ دوسرے ہی دن ادریس کے والد نے ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ادریس بیٹے، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے بلا وجہ پرانے ڈرائیور کو برا سمجھا اور اس کو کام سے نکلوا دیا۔ ادریس کے چچا نے کہا، ہاں بھی غلط فہمی ہو گئی تھی، ورنہ آج کے اس دور میں ایماندار لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ یہ تو ادریس کی بروقت حکمت عملی نے ہم سب کو چور پکڑوا دیا، ورنہ ڈرائیور تو ہمیں لوٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ شیخ حمید نے جواب دیا، اب ہمیں بابا ڈرائیور سے معافی مانگنی ہوگی، ہم نے انجانے میں اس بیچارے کا بہت دل دکھایا ہے۔ لطیف چچا بولے، چلو اس خوشی میں بابا ڈرائیور کے گھر چلتے ہیں،
اب ہمارے گھر کے ڈرائیور صرف اور صرف وہی ہوں گے۔ شیخ حمید بولے۔ ادریس احمد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوستو اس طرح کے ایماندار لوگ آج بھی موجود ہیں جنہیں ہم بغیر پرکھے، بغیر وجہ تلاش کیے یا کوئی انویسٹیگیشن کیے بغیر ان کے ساتھ کچھ ایسا ناورا سلوک کر بیٹھتے ہیں جس کا پچھتاوا ہمیں بعد میں ہوتا ہے، اور نئے آنے والے لوگ ہمیں کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں دیتے۔ اپنا خیال رکھیے۔